وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر کوئی ایک گروہ دوسرے کے ساتھ زیادتی پر اترا ہو، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، پھر جو زیادتی کر رہا ہے نا گروہ، اس کے خلاف تم دوسرے گروہ کے ساتھ مل کر قتال کرو یہاں تک کہ وہ بھی اللہ کے حکم کے تحت آ جائے. یعنی پھر آپ تلوار مسلمان کے خلاف بھی اٹھا سکتے ہیں اگر وہ بغاوت پہ اترا ہو. یہی وہ آیات ہیں جن کے کانٹیکسٹ میں سیدنا علی نے جو ہے وہ تلوار اٹھائی تھی جنگ جمل اور صفین کے اندر. حالانکہ دوسری طرف مسلمان تھے، صحابہ تھے، اسی آیت کے تحت چونکہ امیر المومنین تھے، اور امیر المومنین کے خلاف کوئی پارٹی جتھا بناتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں نا، اب تو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے نا جی، کوئی نان سٹیک ایکٹر نہیں ہونا چاہیے جی حکومت پہ چڑھ دوڑے. تو سب نان سٹیک ایکٹر تو اسلامی حکومت میں واقعی نہیں ہونا چاہیے. تو اس زمانے میں بھی جو نان سٹیک ایکٹر بنا اور قانون کو ہاتھ میں لیا تو سیدنا علی نے پھر مجبوراً ان کے خلاف تلوار اٹھائی، اور آپ نے پہلی پیشن گوئی کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اندر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں 200 روایتیں جمع کی ہیں. میں نے یہ ساری احادیث نقل کی ہیں. مسند احمد میں ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ اپنی ایک بیوی کے گھر سے نکلے اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے، تو آپ کی جوتی ٹوٹ گئی. آپ نے اپنی جوتی گانٹھنے کے لیے سیدنا علی کو دی، اور پھر آپ تھوڑی دور جا کے کھڑے ہو گئے. حضرت علی وہیں پہ بیٹھ کے جوتی گانٹنا شروع کر دی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی یہ دین دے کر مبعوث کیا، اور ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے قرآن پاک کو منوانے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی کافروں کے خلاف. تو لیکن تم میں ایک ایسا خوش نصیب شخص بھی ہے جسے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی قرآن کی تعبیر میں. تو حضرت ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ، کیا وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا لا. حالانکہ آپ علیہ السلام کی زبان پہ لا نہیں تھا آتا کبھی بھی، یہ آپ کی عادت تھی، آپ اس لفظ کو نہیں کو اوائڈ کرتے تھے. حضرت عمر نے کہا انا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا لا. پھر آپ نے فرمایا بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. تو صحابہ کرام دوڑے سیدنا علی کی طرف کہ آپ کے لیے اتنی بڑی بشارت نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو کافروں پر مسلط کیا تھا ان کا قبلہ درست کرنے کے لیے تلوار اٹھائی تھی ایز اے لاسٹ ریزارٹ، آپ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائیں گے جب وہ ڈی ٹریک ہو جائیں گے. تو سیدنا علی کو جب یہ بات بتائی تو حضرت علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ حضرت علی کو یہ بات پتہ ہے کہ انہوں نے آن دا بہاف آف پروفٹ مسلمانوں کے خلاف قتال کرنا ہے. تو جنگ جمل، صفین، نہروان، یہ تینوں کی ڈیٹیلز آپ کو اس ریسرچ پیپر میں ملیں گی. ایک ایک حدیث کے اوپر بخاری مسلم میں کئی احادیث موجود ہیں سیدنا علی کی سپورٹ میں. اور وہ یہ آیت یہی تھی کہ چونکہ انہوں نے بغاوت کی تھی امیر المومنین کے خلاف، تو قرآن کا حکم ہے کہ اگر کوئی گروہ باغی ہو جائے تو پھر اس کے خلاف قتال کرنا یہاں تک کہ وہ آمادہ ہو جائے اطاعت کے اوپر.